بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ برابر اس کتاب کو سناتے تھے مجلس میں۔ خیال ہوا کہ جو نکل آیا اسی کو سنا دو، تھوڑا کچھ کم دکھلائی بھی کم پڑ رہا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کتابیں سناتا رہتا ہوں، حضرت بھی سناتے تھے، جی چاہتا ہے اسی سے کچھ باتیں سنا لوں۔ فرماتے ہیں ہدایت کی حقیقت، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو سب سے زیادہ دعا ہدایت ہی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بہت ہے۔ اللہم اہدنا وسددنا دعا، اللہم اہدنا وسددنا، ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو تمہارے سامنے تمام معاملات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دے۔ ہدایت بہت بڑی بات ہے۔ تمام حقیقت، کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، یہ حقیقت سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بہت دعا کرتے تھے۔ اللہم اہدنا وسددنا، ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہم اہدنا وسددنا، ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ کی ہدایت وہ ہے جو تمہارے سامنے تمام معاملات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دے۔ کیا تمہاری حقیقت ہے، کیا تم ہو، کیا ہونا ہے، یہ سامنے آ جائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کے سامنے حقیقت واضح فرما دے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ بالکل وفات کے وقت ان کو کوئی دوائی کھانا جو بھی کیا نہیں، اتنا کھانے پینے میں اتنا وقت نکل جائے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے زندگی کی قدر، جتنی دیر ہم کھائیں گے پیئیں گے خدا سے غافل رہیں گے، اس بنا پر اس کی بھی مجھے مہلت نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حال بنائے۔ اللہ کے ملنے کا شوق، مان لو کہا سب کو کہاں ملے گا، نہیں، اس وقت ملنے کا شوق مومن کو ہو جائے گا، اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ ہے جو تمہارے سامنے تمام معاملات کی حقیقت کو کھول کے رکھ دے۔ کیا ہونا ہے، کیا سوال ہونا ہے، کیا جواب دینا ہے، بہرحال اس کی تفصیل سب جانتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو تمہارے سامنے تمام معاملات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دے۔ یہ ہدایت وہ ہے جو عقل کے قلم سے دل کی تختیوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی یہ ہدایت عقل اور ضمیر سے کام لینے کو حاصل، ضمیر، عقل اور ضمیر یعنی قلب، یعنی یہ ہدایت عقل
اور ضمیر سے کام لینے کو حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنے عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے۔ جب طلب کرے گا تبھی تو ہوگا۔ جب ہدایت کو تو اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے، جب دل سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت پیش کر دے گا۔ مطلب کہ اس وقت بھی اخیر عمر میں ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے۔ یعنی یہ ہدایت عقل اور ضمیر سے کام لینے کو حاصل ہوتی ہے جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے۔ جب طلب ہی نہیں کرے گا تو امداد کیا ہوگی؟ اہل اللہ ہمیشہ متلاشی رہتے ہیں حق کے حقیقت میں۔ حضرت کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی، ہم سب رونے لگے، لیکن اس وقت اچھے ہو گئے تھوڑا۔ کہا جی میرا خیال بھی تھا، مجھے بھی ہے کہ میرا یہ آخری وقت ہے، مگر میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے مہلت دیجیے کہ کچھ اپنے کو ٹھیک کر لوں۔ خود ہم نے فرمایا تھا، اس وقت اچھے ہو گئے۔ بالکل ہم لوگ سب رونا پینا گھر میں سب ہو گیا تھا۔ کہا جی تم لوگ رو رہے تھے تو میں بھی سمجھا تھا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، پھر میں نے اللہ سے کہا مجھے مہلت دیجیے کہ میں اپنے کو ٹھیک کروں۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت استحضار رہتا تھا موت کا۔ حضرت کا ایک کمرہ تھا برابر، میں گیا تو ٹہل رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ یہ رندی اور مستی کی بات ہے، زبانی میں رہتی تھی، بڑھاپے میں دل نہیں رہتی۔ تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، حضرت پڑھ رہے تھے، ٹہل رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، میں تو پہنچ گیا ہے، کسی کے سامنے پڑھتے ہوتے نہیں۔ تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، رندی و حوصلہ کی در عہد شباب اولا، جوانی میں سب بہتر ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ اچھا ہے شعر ہے، حضرت میں نے اخیر میں پڑھتے ہوئے سنا، ٹہل رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، چلے گئے اکیلے تھے میں۔ تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، رندی و حوصلہ کی در عہد شباب اولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وقت تو بیدار فرما دے، وہاں کی زندگی کے لیے یہاں کی بیداری ضروری ہے۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو تمہارے سامنے تمام معاملات کے حقیقت کو کھول کے رکھ دے۔ مرنا ہے، جواب دینا ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے، کہ کہاں سے آئے تھے، کیا کیا، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو عقل کے قلم سے دل کی تختیوں پر منقش ہوتی ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو عقل کے قلم سے دل کی تختیوں پر منقش ہوتی ہے، یعنی یہ ہدایت عقل اور عقل اور ضمیر سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنے عقل اور ضمیر کو اپنے عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. اللہ اب ہماری مدد فرمائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنے عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. ویسے آخری وقت کا بہت اعتبار ہے. علماء شاہ محمد حسن کہیں جا رہے تھے راستے میں, ان کے کسی مرید کا حال کسی نے لکھا کہ حضرت دیکھو آخر وقت ہے اور ان کی یہ کیفیت ہے مطلب اللہ کی طرف رجوع. کہ میں اپنے لوگوں سے یہی چاہتا ہوں کہ آخر میں یہی حال ہو. خود ہم نے کہا میں اپنے لوگوں سے یہی چاہتا ہوں. خواتین سے خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. جب دل میں زندگی بھر اللہ رہے گا تو مرتبہ بھول جائے گا آدمی. اسی کے لیے کہ اس وقت بھی اللہ یاد رہے, اس سے پہلے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ پھر خود یاد کرتا ہے. اللہ شکر, اللہ شکر. جب آدمی انصاف کے ساتھ بہت اچھا مطلب بہت کبھی سنا بھی نہیں ہوا کبھی. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. نہیں کہ اللہ کی طرف سے تو کیا امداد ہوگی. مرتے وقت تو آدمی متوجہ ہو جائے اللہ کے. ہم لوگ تو ہم تھے سفر میں, وہاں محمد احمد صاحب بھی تھے تو کسی نے مولانا محمد احمد صاحب کا حال کہ آدمی کا حال لکھا. کہا کہ میں اب اچھی تھی, یہی حالات تھے, آخرت کو یاد کرنا ہو گیا. کہ میں اپنے لوگوں کی موت ایسی ہی چاہتا ہوں. محمد احمد صاحب نے کہا میں اپنے لوگوں کی موت ایسی ہی چاہتا ہوں, اللہ کو یاد کرتے ہوئے, اللہ کے فضل کی امید رکھتے ہوئے, اپنے کوتاہیوں کا استحضار اور اللہ سے امید کو پیش نظر رکھتے ہوئے جان کے. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. یہ مجھے سب کو سمجھے گی. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ڈر رہے ہیں تو ہم سمجھ کیا ہے, لیکن اب بھی مطلب تو غفلت پر غفلت ہے, کچھ بے حسی ہے, کچھ نہیں بے حسی ہے. عام طور سے ایسے اپنے کو بھی میں کہتا ہوں. آپ حضرات کی برکت سے یہ سنانے کا موقع مل جاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس میں آپ حضرات کے طلب کا حصہ ہے. طلب لے کر کے آپ آئے, میں مجبور ہے کہ اٹھوں میں, کیا میری طبیعت خراب ہو, کمزور ہو, کچھ ہو, مجھ کو تو نہیں ہے. اور بولنا آپ ہی کے لیے نہیں, اپنے لیے بھی تو ہوتا ہے. جب بول رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو توجہ ہو ہی جاتی ہے. نہیں تعجب ہے جو اب بھی بیدار نہ ہو اس عمر میں بھی. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. اس وقت امداد ہوتی ہے. معشوق در ایجاز بیعت. جو آدمی ادھر ادھر بھٹکتا ہے اس وقت ندا ہوتی ہے معشوق در ایجاز. معشوق تو یہاں ہے, کہاں بھٹک رہے, ادھر آؤ.
معشوق در ایجاد بے آیت بے آیت. اللہ ہم سب کا حال ہی بنا دے بچا. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل اور ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. تم نے رجوع ہی نہیں کہتے امداد کیا ہوگی. اتنی عمدہ ہے, اتنی بڑا کافی اس کتاب کی خوبی کے لیے جو جس انداز سے لکھا ہے. حاجی امداد کیا نام تھا, بہت بڑے بزرگ ہیں, سیدنا رفاعی. کے لیے دست مبارک روایت ہے, بہت ساری نقل کیا ہے. جو تشریف لے گئے روضہ اطہار پر, کہا یا جدی, سید تھے, یا جدی اے میرے نانا, میں جب تک دور تھا آپ کے پاس اپنے روح کو زیارت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا. اب میں خود حاضر ہوں, اپنے ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ باہر آ گئے. بہت مشہور کرامت ہے, بات تھانوی نے بھی نقل کیا ہے کہیں. لوگوں نے تو اس میں سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی اس مسجد میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر آ گیا. اللہ عالم ثواب. یہ روایت ہے بہت زیادہ اس کو, لیکن یہ ہمارے یہاں تو نقل کی ہی جا سکتی ہے. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی امداد کی جاتی ہے. عاشق کے شد کی یار بحالت نظر نہ کر, وہ عاشق ہی کا نہ ہوا کہ یار نے اس کی طرف نظر نہیں کیا. عاشق کے شد یار بحالش نظر نہ کر, وہ عاشقی کو نہ ہے کہ معشوق نے اس کی طرف نظر نہیں کیا. اس کو تو اپنی طرف متوجہ کر ہی لینا چاہیے. عاشق تو متوجہ ہے ہی ہے, معشوق بھی متوجہ ہو جائے, یہ کامیابی ہے. یعنی یہ ہدایت جب بندہ تلاش حق کے لیے اپنی عقل اور ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. اور ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے جو حق و باطل کو اس کے سامنے الگ الگ کر کے اس طرح دیکھتا ہے کہ دودھ الگ و پانی الگ ہو. اللہ ہم لوگوں کو بھی یہ نشو عطا فرمائے. چلتے چلاتے ایسا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. شیطان اس وقت بھی ہاتھ میں رہتا ہے. لکھا ہوا کہ بزرگ کا واقعہ بہت مشہور ہے. اخیر میں انہوں نے سمجھا کہ ہم واصل ہو گئے. ہدایت نہیں, ہم نے تم کو یہاں تک پہنچایا ہے. اس میں بھی اپنا دخل چاہتے تھے, کوئی ایسی بات ہے, لیکن اللہ نے کہا ہم نے تم کو اپنے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچایا ہے. اس وقت دل دماغ تمہارا ٹھیک ہے, دل دماغ. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. لکھا وہ سب کتابوں میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ مرتے وقت بھی یہ کہیں گے کہ فلاں کپڑا 4 آنا گز, فلاں کپڑا 5 آنا گز. لکھا ہوا یہ الفاظ یہ چاہیے. جس میں رہو گے وہی اخیر تک رہے گا. ذکر شکل میں رہو گے تو اخیر بھی ذکر شکل چھوٹے گا نہیں. اگر واحد خرافات میں زندگی گزارا تو اخیر وقت بھی تمہارا گڑبڑ ہی ہو سکتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو اس وقت کے درست رکھنے کے لیے یہاں ذکر و شکر کا سلسلہ مزید جاری رکھنا چاہیے.
جب آدمی اچھا یہ ضرور نقل کر لیجیے گا، اس کا خلاصہ ہے پورے کتاب کا. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. تھارویں ترجمہ کرایا ہے مہذب فرامت، وہی ہے اور تھارویں ترجمہ کرایا ہے، خانقاہ میں سنائی جاتی تھی، ہمارے حضرت کے بھی سنائی جاتی تھی. تو اللہ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اور ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، یہ اس نعمت سے مشرف فرمائے، نور ایمان ہمارے قلب میں آ جائے. سب کا حاصل یہی ہے جس کی کوئی قدر نہیں. اچھے اچھے لوگوں کو بھی خبر چل رہی ہے زندگی، وہاں دیکھا جائے گا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، امداد کی جاتی ہے، اور ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے جو حق و باطل کو اس کے سامنے الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے. دودھ الگ پانی الگ، یہ اللہ کی امداد ہوتی ہے. حق و باطل کو الگ رکھ دے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور کو توفیق دی جاتی ہے کہ حق کو قبول کرے. یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے. تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے، ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے جو حق و باطل کو اس کے سامنے الگ الگ کر کے اس کے ساتھ رکھ دیتا ہے کہ دودھ الگ پانی الگ ہو جاتا ہے، یعنی حق و باطل الگ. جو آدمی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے، وہاں کمی تھوڑی نہ ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. یہ کیفیت پیدا کرے کہ آخر وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے. ہم لوگ تھے ماموں منو صاحب کئی سفر میں تھے، تو راستے میں فون آیا اور کسی ان کے مرید کا انتقال ہو رہا تھا. اس کی کیفیت وہ بیان کیا. ہم لوگ تھے سفر میں، بہت اچھے حالات تھے ایسے یاد. تو کہا مجھ سے میرے متوجہ ہو کر دیجیے، ہم سب لوگ دعا کرو کہ ہم سب کا ایسے ہی حال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے اور ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے جو حق و باطل کو کے سامنے الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے کہ دودھ الگ پانی الگ ہو جاتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو منقش کر دیا ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا. اللہ ہم سب لوگ کا حال ہی بنا دے. کیفیات ہے، اپنے کو دیکھو، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو جانا ہے. تخت نشین کو بھی جانا ہے، ٹھیلا چلانے والے کو بھی جانا ہے، سب کو پیش ہونا ہے خدا کے. جو سوال تخت نشین سے ہوگا وہی ٹھیلے والے سے، جو ٹھیلے والے سے وہی تخت. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ہے تمیز نہیں. سب حق جو ہے سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، تب داخل کیا جائے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو کامیاب
حق ہے، اس کی امداد حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. بہت عمدہ ہے. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنے عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. ہم اگر کہیں آپ امداد کریں گے تو اللہ نہیں کرے گا. ہم بھی اس وقت امداد طلب کرتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرما دے اور دلوں کو ہمارے اپنی طرف رجوع کر دے. ہمارے دل میں تو ہی تو رہے، غیر کی نفی فرما دے. لا الہ الا اللہ. یہ سب کے سننے کا ہے، مجھ کو بھی سننا ہے اس کو. یہ نہیں کہ میں اس سے بری ہوں، آپ کو بھی. ایسا اس کی کوئی قدر نہیں. معمولی چیز ایک دے دے، رومال دے دیا، تکیہ دے دیا، دے دیا، اور یہ چیزیں کم یہ دی جاتی ہیں. بزرگوں کے یہ چیزیں دی جاتی ہیں. سیدنا رفاعی ہے جس کے لیے 10 مبارک باہر آ گیا تھا حضور کے. یا کہا حضور انہیں کا واقعہ ہے. اس کا یا جدی سید تھے، یا جدی اے میرے نانا، میں جب تک دور تھا اپنی روح کو بھیج دیتا تھا جو آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتی تھی. اب بنفس نفیس یہ آپ کا نواسا سامنے کھڑا ہے، اس کی توجہ فرمائیے. حضور کا 10 مبارک باہر آ گیا اور چوم دیا. لکھا اس مجمع میں سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی تھے. کھلی کرامت ظاہر ہوئی. اللہ ہم لوگ کو بھی اسی حصے عطا فرمائے. بہت سناتے دعا شاہ سے بہت کتنی مرتبہ میں نے سنا شعا میں. ان کا حال بھی کچھ اسی قسم کا تھا. کہتے تھے بہت نڈھال تھے حضرت، بیٹھے ہوئے تھے. منظر ہم لوگ سمجھے کہ آخری وقت ہے تو ہم سب لوگ رونے لگے. لیکن افاقہ ہو گیا تو فرمایا کہ آئیے تم لوگ رو رہے تھے تو میرے دل میں بھی آ رہا تھا کہ میرا آخر وقت ہے، لیکن میں نے اللہ سے مہلت مانگی. مجھے مہلت دیجیے کہ میں کچھ کام کروں، اپنی اصلاح کروں. تو مجھے مہلت دی گئی. خود فرمایا طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اس مہلت کے اوقات کی قدر کریں. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے، دیکھتے ہیں عمدہ جملہ ہے مولانا کہ عربی میں ہے لیکن اردو ماں ظفر احمد صاحب کر رہے ہیں ترجمہ، ماتھانی کے حکم سے ترجمہ کر رہے ہیں. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. عاشق کے سود کی یار بہارش نظر نہ کر. معاشی ہی کون ہے کہ یار نے اس کی طرف محبوب نے نظر نہ کیا. جب عاشق خلوص سے رجوع کرتا ہے اپنے معشوق کی طرف تو معشوق کو بھی رحم آ جاتا ہے، وہ بھی رجوع کر لیتا ہے. اس کا ایک مرتبہ رجوع کر لینا کامیابی کا لینا، کامیابی تک پہنچانے والا ہے. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. سنتے ہی نہیں، سننے لگتی ہے. گانا سننا گوارا، لیکن یہ گانا سننے کے بعد گانے والے کہیں جاؤ گے.
اور قرآن حدیث کے سننے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بلائے گا. ہمارا کلام سن رہا تھا، محو تھا اس میں، ان کو یاد کر رہا تھا. تو اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فَاذْكُرُونِی، اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَكْفُرُونِ. مجھ کو یاد کرو، میں یاد کروں. ایک صاحب تھے، حضرت کے یہاں رہتے تھے، لیکن آئین مسجد کے بعد چلے جاتے تھے. ہم لوگ ناشتہ بھی کرتے تھے. حضرت کو پسند تو آتا نہیں تھا، نہیں پسند آتا. ایک دن شاید بیٹھ گئے تو تعریف کیا، یاد نہیں آ رہا ہے اس کے بعد والا یاد نہیں. ناشتہ کراتے اس وقت سے سب سے زیادہ ہم ہی مانتے ہیں. ان لوگ بے ناشتہ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم کو ناشتہ کرایا، بس اتنی تک رہ گئے ناشتے تک. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کیا بتایا جائے اس کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے. خوبیوں کو نہیں یاد کرو کیا کیا ہے، کوتاہیوں کو. یہ مجلس میں آنے میں کتنی 5 منٹ کتاب میں ہی دیتا تھا، بتاتے تھے کتاب اکثر پڑھا کتاب نہیں کرتے تھے، کتاب لاؤ. تو مولوی لوگوں سب سے زیادہ تعجب ہوتا تھا، آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ کون کتاب مانگا. اور اتنے ہی نہیں، وہ جو مانگتے تھے منمن وہ بھی نکال کے دے دیتے. الحمد للہ اتنا کہاں. پھر ناشتہ اور سب کوئی سوال ہی نہیں ہمارے. حضرت نے اگر ایک آدھ لقمہ دے دیا وہی ہے، پھر 2 بار کھا لیا. خون دل اللہ معاف فرمائیے. یہ بھی بار بار کہاں سے آ گئی. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. یہاں کچھ بھی زادگی شہزادگی نہیں چلے گی. یہاں تو طلب لاؤ. تو طالب بھی تھے کہ نہیں، میں کیوں تم کو دوں. تم تو طالب بھی نہیں تھے. طالب کو محروم نہیں کیا جاتا، غیر طالب کو دیا بھی نہیں جاتا. تم اگر اس سے مستغنی ہے تو ہم تم سے زیادہ مستغنی ہیں. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. اس میں نا آدمی بیٹا ہے نا، طرف شخص سب کے لیے مشہور ہے کہ بزرگوں کے اولاد محروم رہتی ہیں، بیوی محروم رہتی ہے، خادم محروم. 3 چیز بہت مشہور ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے اپنی بے طلبی کو ایسے محروم رہتے ہیں. اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے تو یہ سب سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اب کیا کہے. یعنی یہ ہدایت عقل اور ضمیر سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے. جب آدمی انصاف کے ساتھ تعصب کو برطرف کر کے تلاش حق کے لیے اپنی عقل و ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی جاتی ہے. اور ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے. جو حق و باطل کو اس کے سامنے الگ الگ کر کے پیش کرتا ہے. یہ حق ہے، یہ باطل ہے. حق کو لیتا ہے، باطل کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے. ان کا کتاب ہے. اور ایک نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے جو حق و باطل کو اس کے سامنے الگ الگ کر کے اس طرح رکھ دیتا ہے کہ دودھ الگ پانی الگ ہو جاتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کی، ان کے دل اللہ نے ایمان کو منقش کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے ان کے اندر ایک روح ڈال دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے خود رہبری فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، اور جو لینا ہی نہیں چاہتا تو اللہ بھی اس کو دوری پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر اللہ کے رضا کی طلب، خوشنودی کی طلب عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو مسرور نہیں بلکہ منور فرما دے۔ وہ یہی ہوگا مرنے کے بعد ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں زیادہ مستحق ہوں کہ دعا کے لیے آپ لوگ سے کہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے، نور رضا سے مشرف فرما دے، نور رضا۔ سست بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ متاثر ہو گئے۔ بس کہا کہ اجی مجھے بھی یہی اندازہ رہا تھا میرا آخر وقت، تو وہ رو رہے تھے تو مجھے بھی ہوا کہ شاید یہ مطلب کہ حضرت کا یہ حال ہی بدل گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب پیدا فرمائے، اس کے نتیجے میں اپنی محبت، اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے۔ اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ امیر مست ہے چند چیز، کوئی بیل بوٹا والی اس کے دیکھنے میں مست، بیل بوٹے کے دیکھنے میں مست، کب تک دیکھو گے؟ کب تک دیکھو گے اللہ کو؟ کب دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت، معرفت اور نورانیت سے منور فرما دے۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، سب اچھے ہیں، آپ لوگ طالب ہیں، کتنے ہی طلب، کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں، لیکن یہ باتیں پسند زیادہ نہیں آتی۔ اللہ کی باتیں ہیں تو اللہ جب دیکھ ہی رہا ہے تو اسی کی بات پسند نہیں کی جا رہی ہے تو اللہ ہمارے پر رحمت سے نگاہ کرے گا؟ وہ تو ایک عام رحمت ہے کہ ہم لوگ نہایت بے اعتنائی برتتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تعلق سے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو طلب صادق پیدا فرمائے، طلب صادق پیدا فرمائے، کہ اللہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے طالبین ہیں۔ طالب محروم نہیں کیا جاتا، طالب کو اللہ تعالیٰ ضرور طلب کا اس کا حق دیتا ہے۔ چوں طلب بر جانے طالب مسلط میں شبد، کوہ شامک بحر ذخار وہ کوہ شامک ہیچ نہ دارن۔ جو طلب کسی بندے پر سوار ہوتی ہے تو سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور بہت بڑے بڑے سمندر گہرے معنی نہیں بن سکتے، وہ تو آگے بڑھے گا آگے۔ اللہ ہم سب کو اس طلب سے نوازے، اور جو دولت جس کے تعلیم ہے اس سے بھی مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو آج کی مجلس ہے، مجھے بھی تمام احوال و کیفیات سے مجھ کو، میرے اولاد کو، میرے مریدین متعلقین و احباب کو مشرف فرمائے۔ اگر یہ حاصل کر لیا وہ مراد حاصل ہو گئی، اور نہیں تو خائب و خاسر ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو خائب و خاسر ہونے سے بچائے، اور فائز المرام ہو کر کے یہاں سے واپسی کی دولت سے نوازے، کہ دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ ایمان ہمارے ساتھ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھ ہو، اللہ کی نسبت ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔